ٹائم ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، برمودا ٹرائی اینگل جو کہ بحیرہ اقیانوس میں واقع ہے، ایک ایسا پرسرار مقام ہے جس کے متعلق کئی قصے اور کہانیاں یقیناً آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہوئے، تب یہ ٹرائی اینگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا لیکن کہیں اس کا سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب کئی ایسے واقعات رونما ہوتے رہے کہ کئی بحری جہاز اور کشتیاں میامی سے ہوتے ہوئے جب اس کے سمندر سے گزرنے لگے اور اچانک سے غائب ہو جاتے تو ان واقعات کا منہ برمودا ٹرائی اینگل کی جانب موڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی خود ساختہ اور مصنوعی تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ کو رونما کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ، دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ چکا ہے۔ دوستو، یقیناً آپ لوگ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے اپنی بات کا رخ یوں اچانک دجال کی طرف کیوں موڑ دیا، لیکن انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلائل دیے جائیں گے کہ اس تکون یعنی برمودا ٹرائی اینگل اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بحر اقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے تو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں یقیناً ایک ایسا تعلق ضرور موجود ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں۔ چونکہ پہلے جیسے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں پر بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں، یعنی دنیا میں یہی 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ یہاں پر تعجب خیز اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایسے بحری جہازوں کو دیکھا گیا ہے جو کہ سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی اور برقی لہر موجود ہے جو کہ بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مڑوڑ کر نگل جاتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی جرات کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر مورس جیسور اور ڈاکٹر جیمز ای مکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان چکے تھے۔ ناظرین گرامی، دونوں جگہوں کو خاص و عوام قدیم زمانے سے شیطانی جگہوں سے منسوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو کہ انسانیت کی خیر خواہ نہیں، لیکن ان کے ارد گرد اسرار کے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں، اور میڈیا جو کہ بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ ان باتوں کی حقیقت سوائے مخبر صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے؟ تو آئیے اب انہی کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار و مشرکین بھی صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ دوستو، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک ایسا جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ مراد گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں اور ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسا کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، وہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا،
मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा इसके बारे में तू कौन सी बात पूछना चाहता है। इसने कहा क्या इसमें पानी मौजूद है। हमने कहा हाँ इसमें बहुत पानी है। वो बोला इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। इसने कहा क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा इसमें बहुत पानी है और लोग इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। इसने पूछा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब मदीना आ गए हैं। इसने पूछा क्या अरबों ने इसके साथ जंग की। हमने कहा हाँ। इसने पूछा कि इस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया। हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं, इन्होंने उनकी अताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा हाँ। फिर उसने कहा इनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी अताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस से मालूम हुआ कि दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रिहाई का मुंतजिर है। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। उसके कारिंदे उसे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसानों के बारे में आगाह करते रहते हैं और इसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब यहाँ सवाल ये है कि बरमूदा ट्रायंगल को ही इसका असल मुकाम कहा जाए, जहाँ पर कोई भी जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान इस सफ़ाए हस्ती से मिट जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या सुनाने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैं तुमको यही बताया करता था कि जान लो दज्जाल ना के शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7208। अब जजीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिन्हें मगरिब के ईसाई भी शैतानी समुंदर, शैतानी जजीरे यानी जहन्नुम का दरवाजा मानते हैं। और यहाँ मजे की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। मशरिक बईद में बहरुल काहिल के गैर आबाद और वीरान जज़ायर आते हैं। इनके इर्द गिर्द के खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समुंदर यानी डेविल सी रख दिया गया है। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ये शैतानी समुंदर का नाम मगरिब और खसूसन ईसाइयों ने ही क्यों दिया। अगर मुसलमान ये नाम रखते तो बात समझ में आना आसान थी। खैर अभी ये हमारा मौजू नहीं, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि वाकई बरमूदा ट्रायंगल का ताल्लुक शैतान से है जिसे हम दज्जाल कहते हैं। तो ख़वातीनो हजरात, हदीस के अल्फाज दोबारा पढ़िए कि दज्जाल मशरिक में है। ज़मीन चूँकि गोल है तो अगर हम मशरिक की जानिब इशारा करें तो वो इसकी गुलाई की वजह से बहरुल काहिल यानी मगरिब तक जा पहुँचेगा। इससे आगे मजबूत तावील मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में की है। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बहरुल काहिल के इन बेआबाद और वीरान जज़ायर में था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समुंदर डेविल सी से शैतानी तकोन बरमूदा ट्रायंगल तक रहा, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता अरूज को पहुंचने ही वाली है। दोस्तों, वैसे तो कुर्ब क़यामत तक दज्जाल के मंजर आम पर आने की बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन जहाँ तक सही मुस्लिम की इस हदीस में मौजूद से दज्जाल के हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हा से किए जाने वाले 3 अहम और बुनियादी सवालात का ताल्लुक है, तो वो सवालात दज्जाल ने इसलिए किए थे क्योंकि उसे पता था कि जब ये 3 निशानियां भी पूरी हो जाएंगी तो उसे दुनिया के सामने आने की यानी खरूज की मुकम्मल इजाज़त मिल जाएगी। सवाल नंबर 1 में बिसान के नखलिस्तान का पूछा गया था और नखलिस्तान में मौजूद दरख्तों के फलों यानी खजूरों का जिक्र किया गया था। बिसाम दरअसल फलस्तीन का इलाका है जहां दज्जाली रियासत इसराइल का कब्जा है और अब वहां कोई फल पैदा नहीं होता और यूं दज्जाल के सामने आने की ये बहुत अहम निशानी पूरी हो चुकी है। सवाल नंबर 2 में तिब्रिया की झील के बारे में पूछा गया था। जहाँ तक बात है बहीरा तिब्रिया की तो इस पर भी इसराइल का ही कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बहुत तेजी से खुश्क होता जा रहा है। जैसा कि पाकिस्तान के दरियाओं का पानी इंडिया की चालाकी से सूख रहा है, इसी तरह तिब्रिया का पानी भी कम होता जा रहा है। आप इंटरनेट पर सर्च कर लें और मौजूदा हालात की रोशनी में देख लें, ये बात वाज़िया हो जाएगी कि दज्जाल के दूसरे सवाल वाली निशानी भी मुकम्मल हो चुकी है। और तीसरा सवाल
زغر کے چشمے کے بارے میں کیا گیا۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ربا کی وفات کے بعد جہاں ان کو دفن کیا گیا اس کے پاس ایک چشمہ تھا جو کہ ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوا، اور چھوٹی صاحبزادی زغر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی جہاں کی گئی اس کے پاس بھی ایک چشمہ تھا، اور وہ چشمہ زغر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کے خروج کی تیسری علامت بھی پوری ہو جائے گی اور اسے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین محترم، ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر جائے گا۔ وہ ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل دجالی چمچوں یعنی صہیونیوں اور یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آئے گا۔ اللہ پاک اس غلیظ فتنے سے ہمیں اپنی ایمان میں رکھے۔ اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں، اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ تک اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔